السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل ایم ضیاء اسپیچ۔ آپ کے لیے پیش کرتا ہے بچپن میں سنی گئی دادی اماں اور نانی اماں کی کہانیاں، پرانی لوک داستانیں، پرانے سچے واقعات اور بچپن میں بزرگوں سے سنی گئی ایسی کہانیاں اور واقعات جو ذہن کے کسی کونے میں آج بھی نقش ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ خاص گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ایم ضیاء اسپیچ کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔ ایک بستی میں ایک آدمی رہتا تھا جسے بہت اونچا سنائی دیتا تھا۔ وہ تقریباً بہرا تھا۔ اس کا پڑوسی اتفاق سے شدید بیمار ہو گیا۔ جب بہرے شخص کو یہ معلوم ہوا کہ دور دراز سے لوگ اس کے ہمسائے کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ ہمسائے کا حق ادا کرنا ضروری ہے، مگر فوراً ایک مشکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرا پڑوسی بیمار ہے اور بیمار آدمی ایسا بولتا ہے چونکہ میں بہرا ہوں، میں اس کی بات سن نہیں پاؤں گا۔ جب میں عیادت کے لیے جاؤں گا تو کیا بات کروں گا؟ بہت سوچنے کے بعد بہرے نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ عیادت کے وقت عموماً ایک ہی طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ اس نے دل میں ہی 3 سوال اور ان کے ممکنہ جوابات تیار کر لیے تاکہ کسی غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ پہلا سوال، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہوں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کس حکیم سے علاج کروا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، کسی مشہور حکیم کا نام لیا۔ بہرے کا رد عمل، وہ تو واقعہ بہت قابل حکیم ہے، اس سے علاج کرواتے رہنا۔ تیسرا سوال، خوراک میں کیا کھا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نرم غذا جیسے دلیا وغیرہ۔ واہ واہ، بہت اچھی خوراک ہے، اسی کو کھاتے رہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ یہ سب ذہن میں بٹھا کر وہ بہرا شخص اپنے بیمار ہمسائے کے گھر پہنچا۔ بدقسمتی سے بیمار اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا اور نہایت چڑچڑا ہو چکا تھا۔ بہرے نے جاتے ہی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا پہلا سوال داغا کیا، کیا حال ہے جی اب آپ کا؟ مریض نے کراہتے ہوئے غصے سے کہا، مر رہا ہوں۔ بہرے نے اپنے تیار شدہ جواب کے مطابق خوش دلی سے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے۔ بیمار کو یہ سن کر جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ کیسا عیادت کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بیمار کچھ بولتا، بہرے نے فوراً دوسرا سوال کیا، کس حکیم سے علاج کروا رہے ہو؟ مریض غصے میں تڑپ کر بولا، اسرائیل علیہ السلام سے۔ بہرے نے اپنے منصوبہ بند جواب کو دہرایا، واہ، وہ تو واقعہ بڑا مشہور اور قابل حکیم ہے، جو بھی ان سے علاج کرواتا ہے وہ تکلیف سے نجات پاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسی سے علاج کرواتے رہنا تاکہ آپ کو بھی ہر طرح کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر بیمار کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ ایسے لگا کہ یہ شخص عیادت کے بہانے اسے اگلی دنیا پہچانے آیا ہے۔ وہ ابھی بھی اس صدمے سے نہیں نکل پایا تھا کہ بہرے نے اپنا آخری سوال بھی پوچھ لیا۔ بہرے نے پوچھا، جناب آپ کون سی غذا کھا رہے ہو؟ مریض کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولا، زہر کھا رہا ہوں۔ بہرے نے بڑے اطمینان سے کہا، ماشاءاللہ، بڑی ہی اچھی غذا کھا رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ بلا ناغہ اس کا استعمال جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے کھانے سے بہت جلد تمام تکلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ یہ آخری بات سن کر بیمار اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور چیخ کر بولا، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ بیمار نے شور مچا کر بہرے کو گھر سے نکال دیا اور بہرا یہ سمجھتا رہا کہ اس نے کتنی اچھی طرح ایک نیک فریضہ ادا کیا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں امید ہے کہ ایم ضیاء اسپیچ کی یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ایم ضیاء اسپیچ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔